سے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں ہے تو پھر بھی ہماری معذرت کرنا بنتی ہے۔ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں 2017 سے لے کے ابھی تک الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پچھلی والی حکومت کی تگ و دو اور کوشش کی وجہ سے ہم نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں سے اور لوڈ شیڈنگ کے مرض سے آزاد کیا اس پوری عوام کو، اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جس کی تعریف بین الاقوامی میڈیا بھی آج کرتا ہے کہ پاکستان نے رینیوبل انرجی اور سولرائزیشن کے انقلاب میں غالباً دنیا میں پہلا ان کی پوزیشن شاید ہو آج، اور لوگوں کی انویسٹمنٹ سے کسی بھی مہنگے جو قرضے ہیں یا آئی پی پیز کے ذریعے نہیں، لوگوں کے تھرو وہ بھی جو پالیسی تھی 2017 کے اندر میں نے جب میں وفاقی وزیر تھا اس وقت نون لیگ کی حکومت میں متعارف کرائی تھی، جس کا فائدہ آج ہمیں کئی سال کے بعد اس قسم کے حالات جہاں مختلف ممالک کے اندر پاور سیکٹر بہت زیادہ پریشر میں آیا، پاور سیکٹر کی قیمتیں اوپر گئیں مختلف ممالک میں، لیکن پاکستان اس سے اور پاکستان کی عوام بالکل محفوظ رہے۔ 1 اپریل کے بعد جب ہمارے جو ایل این جی کے ریکوائرمنٹ تھی گیس کی، وہ جب ہمیں باہر سے آنا بند ہوئی اور قطر نے فورس میجور کیا، اس دن کے بعد سے جتنی بھی آپ کی ضروریات پیک آورز کے اندر گیس پلانٹس کے ذریعے پوری ہوتی تھی، اس کے اندر ایک بہت بڑا خلا آیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال اپریل کے اندر جو ہماری آبی ذخائر سے بنی ہوئی بجلی تھی، پن بجلی، وہ پچھلے سال اپریل کے اندر 3200 میگا واٹ تھی، اور ہماری ایل این جی کے پلانٹ سے اپریل کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے 3000 میگا واٹ ایل این جی کے پلانٹ سے، ایل این جی کے ایندھن سے پچھلے سال اپریل میں بنائے جا رہے تھے۔ اس سال وہ 3200 میگا واٹ جو پن بجلی سے بنتی تھی وہ اب نیچے ہو کے واٹ ایل این جی کا ہمارا نہیں شارٹ فال آیا، باہر سے ایندھن نہیں آ رہا، میرے پلانٹس بجلی نہیں بنا سک رہے، اور 1530 میگا واٹ کا شارٹ فال ہمیں پن بجلی نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ 2500 میگا واٹ کا جو شارٹ فال گیس کی پاور کے اندر ہوا، وہ اس لیے ہوا کیونکہ باہر سے گیس نہیں آ رہی۔ ایران کی جو جنگ امریکہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر جو ایشو ہے، اس کی وجہ سے ہمیں گیس موصول نہیں ہو رہی، اور قطر نے فورس میجور کیا ہوا ہے، وہ آپ کے اور عوام کے علم میں ہے۔ پن بجلی کے اندر 1530 میگا واٹ کی کمی کیوں آئی؟ اس دفعہ اپریل کے مہینے میں موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے ہمارے جو صوبے ہیں جن کو پانی کی ضروریات کسان کے لیے ہوتی ہے، اور پانی کا ایک کلیئر پرنسپل اور رول ہے پاکستان کے اندر کہ پانی اس وقت ان ذخیروں سے ریلیز ہوگا جب کسان پانی مانگے گا، ورنہ صرف بجلی پیدا کرنے کے لیے یہ پانی ریلیز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے جو کسان کو اپنی فصل کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی، اور یہ پانی سیدھا عربین سی میں جا کے ضائع ہو جائے گا۔ تو اس 4000 میگا واٹ کی جو شارٹ فال آج ہے، آپ کو میں مانگ کی بھی بات بتا دوں، اس دفعہ اپریل کے پہلے 15 دنوں میں کم سے کم مانگ 9000 میگا واٹ تھی، اور زیادہ سے زیادہ مانگ 20000 میگا واٹ کی رہی پچھلے 15 دنوں میں۔ مختلف اوقات کے اندر یہ مانگ مختلف ہوتی تھی۔ کسی بھی وقت پیک آورز کے علاوہ، یعنی دن کے وقت جب روشنی ہوتی ہے یا جب لوگوں کو مانگ نہیں ہوتی، اس وقت لوڈ شیڈنگ نہ کی گئی، نہ آگے کی جائے گی، اور نہ کی جانے کی کوئی ضرورت ہے۔ جب آپ کی مانگ 16,500 میگا واٹ سے اوپر جاتی ہے، تب آپ کی گیس کے پلانٹس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب گیس نہیں ہوتی تو اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور ایندھن نہیں ہے۔ آج پاکستان کے اندر تمام ایندھن، امپورٹڈ کول، لوکل کول، نیوکلیئر، اور جتنی پن بجلی موجود ہے اور جو سولر بجلی موجود ہے، تمام کے استعمال ہونے کے بعد جب آپ کا 16,500 سے مانگ اوپر جاتی ہے، تب آپ کا شارٹ فال کریٹ ہوتا ہے،
اور اس وقت پھر شام کے اس حصے میں لوڈ شیڈنگ کو آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق جی بڑھانا پڑتا ہے. کچھ ایسے دن آئے جب یہ مانگ تقریباً 17-18 ہزار میگا واٹ تھی. کچھ ایسے دن آئے جس کے اندر 20 ہزار میگا واٹ تک گئی. جتنی 16 ہزار سے اوپر جاتی گئی اتنی لوڈ شیڈنگ کے گھنٹوں میں اس کا اضافہ ہوتا رہ گیا. 1 گھنٹہ پورے پاکستان کے اندر اگر لوڈ شیڈنگ ہو تو وہ 500 میگا واٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی 500 میگا واٹ کم آپ کی مانگ سے کم پروڈیوس کر رہے ہوں تو 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ. اس وقت ہمیں تقریباً 3000 اور 3500 میگا واٹ کے بیچ میں کل رات کو ہماری مانگ ہماری پروڈکشن کی کیپیسٹی سے زیادہ تھی. کئی ایکسپرٹس بول رہے ہیں جی ٹویٹر کے اوپر, ان کا حق ہے بولنا, لیکن ان ایجوکیٹڈ قسم کی ٹویٹس آ رہی ہیں کہ آپ کی 40,000 کی انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. انسٹالڈ کیپیسٹی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اسی لیے لوڈ شیڈنگ ہر سال نہیں ہوتی تھی. انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اسی لیے پہلے اپریل سے پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. جیسے ہی یہ گیس کی سپلائی آنا شروع ہو جائے گی اور پن بجلی سے اضافہ ہو جائے گا یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. تو خوشخبری عوام کے لیے یہ ہے کہ یہ بہت عارضی حالات ہیں اور یہ ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے حالات ہیں. آج اگر ہماری پن بجلی 1600 میگا واٹ 1500 میگا واٹ کم بھی ہوتی پھر بھی ہمارے پاس گیس کی اتنے پلانٹس ہیں کہ ہم 3000 کے بجائے 6000 میگا واٹ بھی پروڈیوس ہم کر سکتے تھے. پچھلے سال سے 3000 میگا واٹ زیادہ, اور جس 1500 میگا واٹ کے پن بجلی کی جو کمی ہے اس کو گیس سے پورا کر سکتے تھے اور آپ کے اوپر بجلی کی قیمتوں کے اندر بھی اضافہ نہ ہوتا. ہم نے فرنس آئل کے پلانٹس کو پورا رن کر رہے ہیں. پورا 1400 میگا واٹ جو ہمارے پاس فرنس آئل ہے وہ پورا استعمال ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کل رات کو ہم نے پاکستان کے اندر منصفانہ انداز کے اندر ہم نے اربن اور رورل دیہاتی پاکستان اور شہری پاکستان کے اندر بھی فرق نہیں کیا. ہم نے انڈسٹری کی بھی لوڈ شیڈنگ کی, حالانکہ وہ بہت ایک پروڈکٹیو تھا. انڈسٹری کی لوڈ شیڈنگ شروع کے کئی دن نہیں کی جب آپ کے قابل برداشت لوڈ شیڈنگ تھی. جب 3 گھنٹے سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہمارے پاکستان کے عوام جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں جن کے پاس نہ جنریٹر ہے نہ یو پی ایس کی عادت رہ گئی ہے, جب وہ 3 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ پڑنا شروع ہوا تب ہم نے انڈسٹری کی بھی لوڈ شیڈنگ کرنا شروع کی. پچھلے 1-2 دنوں میں یہ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. ہمارے تمام پلانٹس آپریشنل ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے کئی حصوں میں یعنی حیدرآباد الیکٹرک کمپنی جو پورا ہیسکو ہے اور جو کراچی الیکٹرک کمپنی ہے اس پورے ایریا میں جہاں سے ساؤتھ سے جس کو بجلی دی جاتی ہے وہاں بھی اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. جو اکنامک لوڈ شیڈنگ لاسز کی وجہ سے ہر سال اور ہر وقت ہوتی تھی وہی ہے. اس سے زیادہ اضافہ لوڈ شیڈنگ کے اندر نہیں ہوا. یعنی کراچی الیکٹرک اور ہیسکو اس لوڈ شیڈنگ کا جو بوجھ آج باقی پاکستان اٹھا رہا ہے کیونکہ ساؤتھ میں بجلی ہے تو وہ نہیں اٹھا رہا. یہ تمام بوجھی تفصیل ہے جو وجہ ہے بجلی کی آج لوڈ شیڈنگ ہونے میں, لیکن یہ عارضی وجہ ہے. اور ہم نے یہ بھی انشور کیا ہے کہ جو آج سے چند دن پہلے ہماری منسٹری کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ بجلی نہیں جائے گی, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, وہ آپ کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے تھا اور کم رکھنے کے لیے تھا تاکہ اس مہینے کی زیادہ فیول کاسٹ کی وجہ سے آپ کی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو اور لوگ برداشت کریں 2-2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور اپنی قیمتوں کو وہیں کا وہیں رکھیں. لیکن جب یہ چیز ہماری پن بجلی کی ہمیں ایک کنسٹرینٹ آیا اس کے بعد جب زیادہ لوڈ شیڈنگ آرز ہوئے تو وہ ہمیں بعمل مجبوری پاکستان کے اندر اس کا نفاذ کرنا پڑا. سر یہ بتائیں تو میں صرف آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا اور دوبارہ معاف کریں میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, اس میں کوئی حکیم لقمان دنیا کا کوئی انرجی ایکسپرٹ
पाकिस्तान के ट्विटर के एक्सपर्ट्स और कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, हमें अपने इदारों के ऊपर और इस वक्त की मैनेजमेंट के ऊपर फ़ख्र है। हमने पिछले 2 सालों में अपने पावर सेक्टर को एक मेजर रिफॉर्म्स के ज़रिए आके लेके जा रहे हैं। हमने बिजली की कीमतों को पिछले 2 साल के अंदर बहुत बुरे हालात के बावजूद इंडस्ट्री की क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की, बिजली की कीमतों में जी कमी की, जिसकी वजह से हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ हुई है। हमारा जून से लेके फरवरी तक इस साल 3.8% डिमांड इजाफा हुआ है, और वो बिजली की कीमत कम होने की वजह से भी हुआ है, वो कैप्टिव पावर प्लांट्स के शिफ्ट होने की वजह से भी हुआ है, जो हमारे रिफॉर्म्स का हिस्सा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पावर सेक्टर बहुत, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत के अंदर बहुत एफिशिएंटली रन हो रहा है, और इस वक्त की ये जो मजबूरी है इसकी वजूहात मैंने आपके सामने पेश की। सर ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बात की है, ये क्या वजह है कि सिंध जो है एनर्जी कंजर्वेशन का जब प्लान आता है उस पर भी वो बाद में शामिल होता है, उसके बाद आपकी तरह पावर डिवीजन की तरफ सैलानियाँ जारी होता है, फिर वो भी वापस किया जाता है हैस्को, जिस तरह कि आपने बताया कि हैस्को और के इलेक्ट्रिक में बिजली लोड शेडिंग नहीं है। और दूसरा, कल सदर जरदारी साहब से भी आपकी बड़ी अहम नशिस्त हुई थी, उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ? तो आप देखते कि थोड़े ये मामला है, तो उसमें बेसिकली क्या फैसले लिए गए, और क्या हैस्को जिस आप बात करें कि साउथ में लाइट है तो वहाँ नॉर्थ की तरफ डाइवर्ट नहीं हो सकती सर? जी, वो डाइवर्शन इस वक्त नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी ऊपर की प्रोडक्शन 14,000 मेगावाट से नीचे है। जब 14,000 मेगावाट से ऊपर की लोड सेंटर्स की प्रोडक्शन, अपनी जनरेशन ऊपर जाएगी, तो आप इजाफी मज़ीद 500 जी मेगावाट को अपने नॉर्थ के अंदर ऑफ टेक कर सकेंगे। हमारे ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट जो आप समझते हैं जी, मटियारी मोरो वाली जो लाइन है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत एक्टिवली उसके ऊपर ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर बेहतरी आ रही है। वो 2-3 साल का मंसूबा है जहां आप मुकम्मल अपनी जी जनूब से बिजली को ऊपर लेके आ सकेंगे। वहाँ हैस्को और कराची इलेक्ट्रिक का हमने फ़ैसला वापस नहीं लिया, वो पहले दिन से फ़ैसला था। उसकी एक्सप्लेनेशन हमने कुछ घंटे के बाद दी ताकि लोगों को क्लैरिटी हो। जब कहीं भी पाकिस्तान के अंदर बिजली होगी, हमने अपने पास रख के क्या करनी है? तो साउथ में बिजली है, उसका जो तरसीली निज़ाम है वो साउथ में ऑफ टेक हो सकता है। इस वक्त कराची इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड आपके ग्रिड से 2160 मेगावाट की बिजली ले रहा है, पहले वो 1000 मेगावाट पे हुआ करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई नहीं है। आसिफ जरदारी साहब के साथ कल मैं और कुछ और वफाकी वज़रा गए थे, उसके अंदर हम लोगों ने जिस तरह उनका प्रेस रिलीज़ भी आई है, जो पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी और वो के मामलात हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई, और जी लोड शेडिंग का भी जो बाकी लोगों का कंसर्न है, तो हमने अपनी पोजीशन जो है वो आज मीडिया के सामने बड़ी क्लियरली पूरी आवाम को पेश कर रहे हैं। हमारे साथ ये बताइएगा कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ऑन स्पॉट एलएनजी खरीद सके और इससे क्राइसिस को हल किया जा सके, तो इसके लिए क्यों नहीं जा रहे? दूसरा ये है सर कि आप बता रहे हैं कि लोड शेडिंग इसी वजह से नहीं कर रहे कि कीमतों में इजाफा होगा, तो आपके पास कोई फार्मूला नहीं, इतनी बड़ी टीम है आपके पास, हुकूमत का काम होता है मैनेज करना, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि सस्ती बिजली दे और लोड शेडिंग? ऐड कर लें कि अगर स्पॉट कार्गोस, जैसे कल आपके कुलीग ने कहा है कि हम उस पर गौर कर रहे हैं, एक तो ये बताइए कि क्या उसके लिए आपको ऑन बोर्ड लिए गए, और अगर स्पॉट कार्गोस की कीमत जैसी वो बता रहे होती तो क्या आप इस जाएंगे कि हम स्पॉट कार्गोस लेने चाहिए और फिर महंगी बिजली का रेट? देखिए जी, जब मुझे अगर कतर से जी $12 के ऊपर आज उसकी इंडेक्सेशन वगैरह ब्रेंट वगैरह की होने के बाद अगर जी $12 पर MMBTU के ऊपर मिल रही होगी, तब मुझे स्पॉट पे जाके 18, 20, $22 पे लेने की ज़रूरत कर क्या है, और आप लोगों को बोझ डालने की क्या ज़रूरत है? तो मैं गैस ज़रूर इंतज़ाम करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गैस का इंतज़ाम पहली हमारी जो प्रेफरेंस है वो अपने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ताकि उसके अंदर कोई और ऑन द स्पॉट ख़रीदने की वजह से आपके ऊपर बोझ ना आ सके। लेकिन ऑन द स्पॉट कार्गो भी अगर आप आज ख़रीदेंगे तो आपको मई की डिलीवरी से पहले मिल ही नहीं रही। तो हम इसलिए हमने जी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी बहुत कोशिश की है, और जो भी बेस्ट ऑप्शन है हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी कीमतों को। और बहुत बड़ी टीम या जी छोटी टीम का ताल्लुक़ नहीं होता, ये टीम बहुत एफिशिएंटली अपनी छोटे साइज़ के मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस वक्त हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं वो बरोए कार लेके आ रहे हैं। ये वो जंग का इफ़ेक्ट है जो शायद कीमतों की शक्ल में आप लोगों के सामने ना आ रहा हो, लेकिन हम कीमतें भी ज़्यादा अफोर्ड करने को शायद क्या पता तैयार होते, लेकिन कीमतें किस हद तक अफोर्ड करें? आज मैं जी डीजल की प्लांट जी चला सकता हूँ, 100 रुपये का यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूँ,
मैं 100 रुपए का पर यूनिट का बोझ आजकल के मौसम में शाम को 2-3 घंटे बिजली की लोड शेडिंग को उठाऊं या 100 रुपए पर यूनिट का बोझ आवाम के ऊपर लेके आऊं? तो ये भी सारी चीज़ें हैं। और हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भी सीरियस किस्म के कंस्ट्रेंट्स आए हैं। हमारी डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें ऊपर गई हैं उसकी वजह से जो हमें फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, उन तमाम चीज़ों को फर्नेस ऑयल है हम इस्तेमाल करें, वो हमारा अपना फ्यूल है, वो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट में से कुछ हम अपने पास रिटेन करके इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त हमारी जितनी भी डेडिकेटेड गैस की फील्ड्स हैं वो भी माशाल्लाह ऑपरेशनल है। गैस की जो प्रोडक्शन है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का जो गैस सेक्टर है वो बहुत अच्छी उसमें इजाफा भी कर रहा है और अगले चंद महीनों के अंदर उसका इजाफा हो के अभी इस वक्त जो आपका जी बलोकी का जो प्लांट है जो 500 मेगावाट के करीब आपकी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है वो भी हमारी लोकल गैस की कीमत के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है, और जहाँ 2-3 घंटे का पिछले 2-3 दिनों में ज़्यादा इजाफा आपने देखा लाहौर वगैरह के एरियाज़ के अंदर, वो इसलिए भी था क्योंकि उस इजाफे के अंदर हमारा जो जी बलोकी का प्लांट था वो जब नेचुरल गैस के ऊपर चलता है तो वो उसकी कभी कभी ट्रिपिंग आती है, वो क्योंकि LNG का MMBTU जो है वो कुछ ज़्यादा है, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो वो जब कम होता है उसकी ट्रिपिंग भी हुई। इसलिए हम LNG को इम्पोर्ट करने की पूरी कोशिश पहले दिन से हो रही है। अभी स्ट्रेट के अंदर कोई हालात बेहतर हो रहे हैं, अल्लाह करेगा। पाकिस्तान ने जो एक डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो वर्ल्ड के एक वो लीडर के तौर पे इमर्ज हुआ है, तो अपनी उस डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ को पूरा वो लेवरेज करके हम कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब और फॉरेन ऑफिस की कोशिश से कि हम लोग उसको अपने मुल्क के बेनिफिट के लिए ट्रांसलेट करें। उस डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो हमें एक बहुत कामयाबी हासिल हुई है, उसी वजह से आपका 23,000 क्यूसेक रिलीज़ करें। जब वो 20 से 25,000 रिलीज़ करेंगे तो जनरेशन आपकी इधर ऊपर जाएगी। जब इधर ऊपर जाएगी कि तो साउथ की 500 मेगावाट और बिजली आएगी। मैं किसी भी किस्म की सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं हूँ, मैं अक्ल कुल नहीं हूँ, हुकूमत अक्ल कुल नहीं है, लेकिन बड़ी अपनी 2 साल एक रेपुटेशन बनाने के बाद पावर डिवीज़न बड़े क्लियरली आवाम को स्टेट कर रहा है कि कोई भी इस किस्म की स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है जो हम इस्तेमाल ना कर रहे हों एक ऑप्टिमल रिज़ल्ट हासिल करने के लिए। ये वो मजबूरियां हैं जो हमारे कंट्रोल, ईरान US वॉर हमारे कंट्रोल से बाहर है। नंबर 1, बारिशें होना, अल्लाह की रहमत होना पूरे मुल्क के अंदर, बारिशें होना और किसानों को पानी की मांग ना होना और उस पानी को ज़ाया ना करना सिर्फ बिजली की पैदावार के लिए, ये भी हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो ये जैसी चीज़ें इंशाल्लाह जी नॉर्मलाइज होंगी, एक के अंदर हमारा एफर्ट है, बारिशों के अंदर मेरा एफर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमने 10-15 हज़ार क्यूसेक का इंडेंट अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ा के बिजली की सिचुएशन आज रात जो आने वाली रात है, हमें पूरी उम्मीद है कि पिछली रात से बहुत बेहतर होगी। अल्लाह बाकी ट्रांसमिशन लाइंस का और कुछ ट्रिपिंग को के ऊपर खैरियत रखे। आज की रात कल की रात से शायद बेहतर होगी, उसके बाद और भी बेहतरी शायद आ जाए। पूरा मुल्क अंधेरे में नहीं है, नहीं, पूरे मुल्क अंधेरे में नहीं है। आप गैस के जिम्मेवार किसको ठहराते हैं? बिजली की कीमतें आपके सामने हैं, तो क्या ईरान और अमेरिका इस लोड शेडिंग की जिम्मेदार है यानी आप जिम्मेदार हैं? नहीं, मैं तो कह सकता हूँ आप जिम्मेवार हैं। मैं अगर मुझे से होता तो अगर आपने मुझे क्वालिफाई कर लिया तो अपने आप को भी क्वालिफाई करें। आपने यही बात भी की, ईरान की जी मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल 100 दफ़ा फ़ख्र है। ये तो आपको पिछला आधा घंटा बात की, अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको क्या जवाब दूँ? हाँ, समझ आई है, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग गैस ना होने की वजह से हो रही है। LNG ईरान और US की वॉर होने की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर कतर की कार्गोज ना आने की वजह से हो रही है, तो और कौन जिम्मेवार है इसका? और जी पन बिजली कम क्यों है? बारिशें, डिमांड नहीं आ रही, सूबे इरसा को गो अहेड नहीं दे रहे कि आप जी उस पानी को ज़ाया करें और समंदर के अंदर फेंक दें। वो जी किसानों के लिए स्टोर हुआ हुआ है बिजली, इसीलिए जिम्मेवार है। फिर मैं जिम्मेवार हूँ। मुख्तलिफ कंपनियां जो हैं वो गैस लोड शेडिंग कर रही हैं, शेड्यूल नहीं है।
یہ تو کہیں شیڈول جاری کر دیں تاکہ بچے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں. یہ مجبوری تو آپ نے ظاہر کر دی, مگر جو آپ کے اختیار میں وہ بھی کریں نا. جی شیڈیول کیا ہم نے پیک آرز کے اندر اگر ہر روز بجلی کی حالات مختلف ہوتے ہیں, میں آج اگر 6 گھنٹے کا شیڈیول ریلیز کرتا ہوں تو کیا پتہ 3 گھنٹے ہو, اگر 3 گھنٹے کا کرتا ہوں تو کیا پتہ 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پانی کے ریلیز کے مطابق ہو رہی ہو, جو ہر روز اس کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ پیک آورز کے اندر ہی صرف لوڈ شیڈنگ کی ضرورت ہے. جب 16,500 میگا واٹ سے مانگ آپ کی اوپر جائے گی, آج اگر مانگ فرض کریں اچھے موسم کی وجہ سے 17,000 میگا واٹ ہوتی ہے تو صرف 500 میگا واٹ کی 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوگی. آج اگر بجلی کی پیداوار پانی سے 1,000 میگا واٹ اگر بڑھ جاتی ہے, اس کا مطلب ہے 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی. تو ہم نے اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو کہا ہے کہ وہ شیڈیول دیں اور یہ بھی کوشش کریں کہ ہر گھنٹے کے بعد اگر فرض کریں 12 گھنٹے پیک آرز کے ہیں اور 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونی ہے تو وہ ہر گھنٹے کے بعد کریں. اگر 3 گھنٹے کی ہونی ہے تو وہ ہر گھنٹے کے کرنے کے بعد اس کو اور بھی اسپریڈ آؤٹ کریں تاکہ لوگوں کو انکنوینئنس نہ ہو. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے, ہم نے آج ان کو انسٹرکشنز بھی دی ہیں, کل بھی دی تھیں, اور وہ لوگ اپنی ویب سائٹس کے اوپر شیڈیول پیش کریں. آپ برائے مہربانی پاور سمارٹ ایپ کے اوپر جا کے ان جی شیڈیولز کو ضرور ملاحظہ فرمائیں. اپنا میٹر کا نمبر اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کا جو شیڈیول ہے لوڈ شیڈنگ کا وہ آپ کے سامنے آ جائے. جی سر, کیا نہیں صاحب. سر مجھے آپ سے بتاتی ہے جو سچویشن چاہیے جو ہو رہی ہے, لیکن اس دوران جو ساؤتھ میں بجلی ہے وہ ٹرانسفر کی جا سکتی تھی اگر آپ کے جو مٹیاری کی اور لاہور کے پاس جو گرڈ اسٹیشن کی کمپلیشن ہوتی تو وہ تقریباً 3-4 سال کا اس کے اندر ڈیلے ہے, اور اسی کی وجہ سے جو آپ کی جو مین پنجاب کے اوپر جو ڈراپ ہونا تھا اس میں کوئی ایک دوسرے سے بھی پوچھتے ہیں کہ جو ڈیلے کا رسپانسبل تھا اس کا کیا کریں اور اس کو ایکسپیڈائٹ کیسے کریں اور کتنے جلدی وہ آ سکتا ہے. سر گریڈ کی وجہ سے جو آف ٹیک نہیں ہو رہی تھی وہ تو ہم نے ہنگامی طور کے اوپر کام کروا کے کر دیا. جو لاہور کا گریڈ تھا جس کی وجہ سے 500 سے 600 میگا واٹ آف ٹیک ہماری انکریز ہوئی ہے, بلکہ ان ونٹرز کے اندر ہی ہو گئی تھی, تو وہ تو ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہیں کہ وہ بہت سال سے جو ڈیلیڈ تھا اس کو ہم نے ریزالو کر لیا. اب جو ایکسٹرا ٹرانسمیشن لائن ایک اور جی لگنی ہے یا بیٹری انرجی سٹوریج سسٹمز لگنے ہیں, وہ 2-3 سال کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. وہ ہم نے سارے موو کر لیے ہیں. ورلڈ بینک اور ADB باقاعدہ اس کو فنڈ کرنے کے لیے تیار ہے, اور وہ اگلے 2 سے 3 سال کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. اس سے پہلے وہ جو کنسٹرینٹ ہے وہ پورا شاید نہ ہو سکے, لیکن باقی کنسٹرینٹس ہم نے ریزالو کر چکے ہیں. اور ہمارا جو ابھی اسٹیٹ کام کا جو پروجیکٹ آ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کی آف ٹیک اپ ان دا نارتھ ساؤتھ کی بجلی کی بہتر ہو جائے گی. سر یہ بتائیں کہ یہ آپ کو آپ نے جس طرح بتایا کہ 2100 میگا واٹ نیشنل گرڈ سے ہم کراچی کو دیتے ہیں, کیا آپ کے پاس یہ رپورٹس ابھی موجود ہیں کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ لوڈ شیڈ نہیں کرتا؟ جی کے الیکٹرک اس وقت اکنامک لوڈ شیڈنگ کے علاوہ لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہا, اور حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی بھی نہیں کر رہی. جہاں بجلی ہے اس کو پوری مل رہی ہے, لیکن اکثر ملک جو ناردرن لوڈ کے اوپر ہے وہاں یہ مین مصیبت ہے, لوگوں کو انکنوینئنس ہے. اس میں ایک اور چیز بتا دیں, جو ہماری ڈیڈیکیٹڈ گیس ہے مختلف کمپنیوں کی, آپ کی اپنے جو کاؤنٹر پارٹ دوسرے منسٹر ہیں آپ کے ہمسائے, ان سے کوئی بات چیت ہوئی کہ وہاں سے گیس کٹ کر کے کچھ دی بھی انہوں نے کہ آپ کو عارضی طور پر گیس جو ہے وہ جی مین جی پائپ وہ سر پائپ لائن کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے. جو جتنی بھی ڈیڈیکیٹڈ فیلڈز ہیں وہ ہماری ڈیڈیکیٹڈ پاور پلانٹس کو آ رہی ہے. اوچ 2 کا جو پاور پلانٹ ہے اس میں تھوڑا سا ایشو تھا, وہ بھی آج ہم نے اس کی جو ریپیئر اینڈ مینٹین, ہم نے تو اپنی نیوکلیئر پلانٹس کی جو مینٹیننس ہے وہ بھی آگے 2-3 ہفتے پوسٹ پون کی ہے تاکہ وہاں سے بھی بجلی کی جو ضرورت ہے وہ ہم پوری کر سکیں. اور آج کل کے وقت کے اندر جہاں یہ کنسٹرینٹ ہے وہ کسی اور طریقے سے اس سے بدتر نہ ہو. جی میرا سوال سر یہ ہے کہ آپ نے ایک بلکہ گورنمنٹ نے بنایا تھا انرجی ایفیشنسی پلان بنایا تھا, اس وقت مارکیٹس بھی 8 بجے بند ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے بھی کچھ بجلی اس سے 1100 کی بچت ہوئی ہے. لیکن جب پیک ڈیمانڈ اور بڑھے گی اور یہ جو کرائسس اس وقت کریٹ ہوئے ہیں یہ فوری طور پہ تو نارملائزیشن کی طرف معاہدہ ہو بھی جائے, پھر بھی پرائسز جو ہیں وہ نیچے آتے تھے ٹائم لگے گا. تو یہ جب فل فلیج چلے گی مارکیٹ وغیرہ ڈیمانڈ بڑھے گی تو پھر کنٹرول کیسے ہوگا, ایفیشنسی پہ کتنا؟
نہیں ہمارے گیس کی پروویژن, گیس کا وہ جو کارگو کے فلیٹس ہیں وہ شروع ہو جائیں, آپ کا مسئلہ ہی ختم ہے. 3 سال کہاں نہیں ہوں گے, نہیں 3 سال تک گیس نہ ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ابھی ملنا انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے. اکنامک لوڈ شیڈنگ کے اوپر آپ نے بات کی ہے, یہ نیپرا کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو بس نہیں ہے اور اس پہ انہوں نے جرمانے بھی کیے. آپ جو تھے منسٹری آپ کی اس میں امینڈمنٹ کر کے اس کو لیگلائز کرنا چاہ رہی تھی, تو اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اس کا اسٹیٹس اگر ابھی تک لیگلائز نہیں ہوئی تو امید ہے جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اکنامک لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے تو آپ 300-400 ارب روپے کا اور بوجھ کس طریقے سے سنبھالیں گے سر؟ جو نہیں, ہم نے ایک اور بہت بڑا سٹیپ ابھی اٹھایا ہے جو کہ تقریباً 30 جون تک جس کا آپ کو واضح ثبوت ان فیلڈ مل جائے گا. ہم لوگ اکنامک لوڈ شیڈنگ کو اب ٹرانسفارمر کے لیول پہ لے کے جانا شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے کوئی 10 فیڈر ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی کے اندر ایسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں یہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ 30 جون تک انشاءاللہ شروع ہو جائے گا, پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا, جہاں ہم ہر فیڈر کو بند نہیں کیا کریں گے بلکہ اس فیڈر کے اوپر جو ٹرانسفارمر کے اندر زیادہ چوری ہوا کرے گی اس کو بند کرنے کی پوزیشن میں ہوں. بس جی ایک سیکنڈ, ایک پوچھ. Well, this evening maybe? Yes, it depends on the demand of IRSA. And to replace the hydropower, we have, all our plants are operational right now. So we don't have any more fuel available or any more plants available that are not operational at the moment. Everything is operational right now. And what are you going to do when the nuclear plants go for maintenance? You delayed it for They're not scheduled for maintenance in the near future. So the months of May, June and July, the only 2 variables are hydropower and the LNG provision. That's it. Everything else is on track. And last question is, when the furnace oil, our reliance on furnace oil is increasing, are we going to see an increase in tariffs? We do already have the furnace oil that Pakistan is producing and exporting in ample quantities. So we're not concerned with the provision of furnace oil or any kind of a shortage in that. Yes, any more expensive fuel that you use as a part of the power mix, the price does go up, but we are trying to contain that through the first 2 hours of load shedding to a bare minimum, which should be a decrease in the fuel in the FCA as compared to what we've seen in the past few months. So Pakistan has seen an increase of about 1.8 rupees as FCA that was charged a few months ago. So the fuel expected, FCA expected, if you use more furnace oil as much as we are expected to this month, that could be about 1.3 rupees, but not more than that. ہماری منسٹری کا کوئی ہائیڈل سیکشن ہے ہی نہیں, ہائیڈل سیکشن ہی نہیں ہے سر, ہائیڈرو پاور کا سیکشن ہے ہی نہیں. وہ سر میں آپ کو بتا دوں, آپ کے لیے آسان کر دوں نا, میں آپ کے لیے آسان کر دوں. پانی کا ڈیم سے پن بجلی کے لیے استعمال کا ریلیز کا کمپلیٹ کنٹرول ارسا کے پاس ہے. ارسا احکامات لیتا ہے صوبوں سے کہ جتنی ان کو ضرورت ہے اس کے کوٹے میں سے ریلیز کرو. کیونکہ پانی ایکسیسو نہیں ہے آپ کی, جون 30 تک 15% کی پانی کی شارٹیج ہے. بارشیں ضرور ہو رہی ہوں گی لیکن آپ کے پاس ڈیمز کے اندر جو سٹوریج ہے 15% شارٹ ہے. پچھلے سال اسی مہینے میں 3200 میگا واٹ پانی سے پروڈیوس ہو رہے تھے, مانگ زیادہ تھی نا. اس وقت مانگ نہیں ہے تو 1680 میگا واٹ پروڈیوس ہو رہا ہے. وہی تو شارٹیج ہے اور گیس کی جس کی وجہ سے ہماری عوام کو اس وقت تکلیف ہے لوڈ شیڈنگ. سر یہ بتائیے گا جو انرجی کنزرویشن کے لیے ارلی مارکیٹ
گھنٹے کوشچن تھا بجلی کی بچت کا، تو آلریڈی پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ویسے مارکیٹیں کھلی ہوں تو بھی بجلی نہیں ہوتی. تو دوسرے حساب سے بتائیے کہ کوئی یہ پلان کوئی ریوزٹ ہونے والا ہے کہ اس کو ریوزٹ کریں گے، کیونکہ بجلی تو ہوتی نہیں ہے اس دوران جس دوران یہ مارکیٹ کلوزر اگلی ہے. دوسرا ساتھ یہ بتائیں کہ اگر وزیر اعظم کی جانب سے کوئی انسٹرکشنز آتی ہیں کہ فوری طور پر لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے، الٹرنیٹ ارینجمنٹس کی جائے، تو الٹرنیٹ ارینجمنٹس آپ کے پاس کیا ہے؟ کیونکہ ایل این جی تو فوری طور پر ہمیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بڑھے گی، اور ایسے میں کوئی نیچرل گیس اگر اس وقت آپ کو مل رہی ہے اس سے مزید اضافے کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے، کوئی پلان ہے حکومت کا؟ دوسرا آپ نے کہا کہ عارضی بحران ہے، تیسرا اتنا عارضی یعنی کوئی عوام کو بتائیں اگر 5 دن 10 دن 15 دن اور بجلی کی قیمت بھی نہیں بڑھے گی. آپ نے کہا فرنس آئل جو سمے واٹ پیدا کر رہے ہیں، ایسے میں فرنس آئل بھی چل رہی ہیں پلانٹس، لوڈ شیڈنگ بھی ہے، بجلی بھی مہنگی ہونے کا خدشہ ہے. تو آپ عوام کو تھوڑا کلیئر اسٹیٹمنٹ اگر دے دیں، بحران کتنے دن رہے گا، بجلی کی قیمت پر امپیکٹ کیا آئے گا، اور فوری طور پر الٹرنیٹ ارینجمنٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ بحران مکمل طور پہ ختم ہوگا جب ایل این جی کی ہماری پروویژن شروع ہو جائے گی، اور ایل این جی کا آنا ہمارے سسٹم کے اندر بہت امکان ہے. تو یہ اتنا عارضی ہے کہ کچھ چند گھنٹے میں بہتری آنا شروع ہو سکتی ہے. آخری سوال جو سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کمرشل مارکیٹس کا، کمرشل مارکیٹ کی وجہ سے تقریباً 1000 سے 1200 میگا واٹ کی سیونگ ہماری پیک ڈیمانڈ کے اندر ہوئی ہے. اگر آپ مارکیٹس کو آج کھول دیں گے، وہ اضافہ جی 1200 میگا واٹ ڈیمانڈ کے اندر اور ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے 2 گھنٹے اور جی لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی. تو آپ کی لوڈ شیڈنگ کو کنٹین کر کے رکھا ہے اس ڈیمانڈ کو کمرشل مارکیٹس کی ارلی کلوزر کی وجہ سے. تھینک یو سر. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری اس وقت نیوز کانفرنس کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.